مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہمارے ساتھ ہمارے محترم بھائی محمد اسماعیل صاحب ہیں، اور آج ہم ان کا قبولت اسلام احمدیت کا واقعہ سنیں گے۔ السلام علیکم محمد اسماعیل صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار کا نام محمد اسماعیل ہے۔ میں انڈیا سے رائچور ضلع کرناٹک میں دیودرگ مقام پر میری پیدائش ہوئی، اور اللہ کے فضل سے میں جب احمدیت سے ناشنا تھا، ہمارے گاؤں میں بہت پرانی جماعت ہے جماعت احمدیہ، اور جماعت احمدیہ کے کئی افراد ہمارے ہی محلے میں رہتے ہیں، اور ویسے ہم لوگ ملتے جلتے بھی تھے، مگر پھر بھی جیسا کہ ہمارے ذہنوں میں بٹھایا ہوا ہے کہ احمدیوں سے زیادہ تعلق نہ رکھیں، ان قادیان سے زیادہ ملنا جلنا نہ رکھیں، لہٰذا ہم لوگ ہمارے دلوں میں وہ بغض جو اٹھایا گیا تھا بڑوں کی طرف سے وہی تھا، یہاں تک کہ شاید میری عمر 10 سے 11 سال کی تھی، جبکہ اس میں تو کوئی بات نہیں ہوتی ایسی ویسی۔ اس وقت بھی اس ذہن میں بھی اس عمر میں بھی ایک تعلق سے احمدیت سے قادیانیت جو ہم کہتے تھے، اس میں جو ہے نا ایک طرح کا خدشہ یا بغض سمجھیے وہ تھا ہمارے دلوں میں۔ ایک مرتبہ ہماری معلمہ صاحبہ جو کہ قرآن مجید مجھے پڑھاتی تھی، میں انہیں کہنا شروع کیا یہ قرآن مجھے عجیب سا لگ رہا ہے، مجھے لگتا ہے یہ قادیانیوں کا قرآن ہے، لہٰذا میں اس میں پڑھنا نہیں چاہتا۔ تو انہوں نے کہا یہی ہمارے پاس کہاں سے آئے گا قادیانیوں کا قرآن، ہمارے پاس تو ہمارا ہی قرآن ہے۔ اچھا ایسی بات ہے؟ تو پھر وہ مجھے ایک سفید الفاظ ایک عجیب سے لگے، میں اس طرح سے کہہ دیا، تو ہمارے معلمہ صاحب نے وضاحت کر دی کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ قرآن جو ہے نا ہمارا ہی ہے۔ تو یعنی بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اس قدر ہمارے ذہنوں میں قادیانیت سے تحفظات تھے۔ تو اس طرح سے ہم بڑھتے گئے، جبکہ وہ 10-11 سال کی عمر تھی۔ اس کے بعد ہم پڑھتے گئے، ہمارا 1975 میں میری ٹریننگ ہوئی، ٹیچرس کی ٹریننگ۔ اس کے بعد ہم لوگ بیکار تھے، بے روزگار تھے، ہمارے محلے میں ہی احمدی تھے۔ ایک مرتبہ ہمارے احمدیوں سے ملنے کے لیے ہم مکان پہ گئے، ویسے تعلقات گاؤں میں احمدیوں سے غیر احمدیوں کے اچھے تھے، وہ دعوتیں دیتے تھے، ہم ان کے دعوت میں جاتے تھے، وہ ہماری دعوت میں آتے تھے، ایسے ملنا جلنا تو ضرور تھا، مگر پھر بھی جب جماعت کی بات آتی یا اسلام دین کی باتیں آتی تو پھر کنارہ کشی اختیار کر لیتے تھے۔ ایک مرتبہ ہمیں عبد الکریم صاحب نور ان کا نام ہے، انہوں نے کہا ہم سے، ہم 2 بھائی تھے جو کہ ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے تھے، ہم 5 بھائی ہیں، اور 5 بھائی میں آخری یعنی چھوٹا سب سے، اور میرے سے 1-2 سال کے ڈفرنس سے جو بھائی ہیں، یہ ہم 2 بھائیوں میں ایک عجیب ملاپ، یہ بھائی ہوتے ہوئے بھی ہم دوستانہ جیسے تعلقات تھے ہمارے، اور ہم دونوں جہاں کہیں بھی جاتے ایک ساتھ جاتے۔ یہاں سے وہ ان صاحب سے احمدی صاحب سے ہمیں ملاقات ہوئی، تو وہ بتا رہے تھے ہمیں دیکھیے بھائی آپ لوگ تعلیم یافتہ ہیں، آپ کا فرض بنتا ہے کہ اسلام کی تحقیق کریں، احمدیت کی تحقیق کریں، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی گالی دے رہا ہے ہمیں آپ بھی اٹھے اور گالی دینا شروع کر دیے، وہ برا بھلا کہے آپ بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ذاتی مطالعہ کرو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی تو عقل دی ہوئی ہے، پھر فیصلہ کرنا کوئی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ دیکھو کہ کتنا خطرے میں ہے آج کے اسلام کی کیا حالت کر دی آپ لوگوں نے۔ دیکھو عیسائیت کس قدر ترقی کر رہی تھی، جبکہ مسیح السلام اس کا اپنے دعویٰ کیے مسیحیت کا، تو اس وقت اسلام بڑا خطرہ تھا، بڑے بڑے عالم لوگ بھی اسلام سے مرتد ہو کر پادری بن گئے تھے۔ یہ اسلام کی یہ حالت کیا تمہیں گوارا ہوتی؟ ارے میں تو یہ کہتا ہوں کہ تمہارے میں کوئی غیرت ہے نہیں، کیونکہ جب عیسائی تو یہ کہتے ہیں کہ وہ 3 دن کی تو موت قبول کر لیتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی، پھر 3 دن کے بعد وہ زندہ اٹھائے گئے، ان کا عیسائیوں کا ماننا ہے۔ آپ لوگ ہیں کہ ان کو تو قطعی طور سے ان کو ایک کیلا بھی مارنے دیے، بغیر کسی دھکے کے آسمان پر چڑھے گئے ہو، اور تو ان سے زیادہ زندہ آپ کا ماننا ہے، یعنی ان سے زیادہ خدائی تو آپ کے عقیدے سے ثابت ہوتی۔
پھر عیسائیوں سے قدم آگے ہیں، آپ پیچھے تو نہیں کر جا سکتے۔ اس طرح سے بڑی غیرت کی باتیں انہوں نے ہمیں سنائی، اور سنا کر یہ کہا کہ دیکھ میری اتنی درخواست ہے لوگوں سے کہ کیونکہ تو آپ لوگ تعلیم یافتہ ہیں، آپ دونوں بھائی مل کر یہ ہماری کتابیں پڑھیں، خدا کے واسطے پڑھیں۔ اگر اس میں کوئی غلط بات نظر آئی یا اسلام کے خلاف کوئی بات آپ کو نظر آئی تو بے شک وہ کتاب لا کر ہمارے سامنے اس کو پھاڑ ڈالیے، ہمیں کوئی برا نہیں لگے گا۔ ہم ریکویسٹ یہی کرتے ہیں کہ آپ ضرور پڑھیں، بغیر پڑھے کہ آپ فیصلہ نہ لیں اور دوسرے کی طرح باتیں نہ کریں۔ تو ٹھیک ہے، اس کے باوجود بھی ایک کتاب دی، وہ تھی کتاب سراج الدین عیسائی کے 4 سوالوں کے جواب۔ تو وہ کتاب میں لے کر نکلا گھر کی طرف، اور ہم دونوں بھائی تھے۔ میرے جو بڑے بھائی تھے، ابھی جو ذکر کر رہا ہوں، وہ جو ہے نا احمدیت کے تعلق سے شروع سے ہی نرم گوشہ رکھتے تھے۔ وہ مجھے کہا کرتے تھے اسماعیل دیکھو ذرا یہ احمدیت کے بارے ہم کچھ دیکھیں گے، غور کریں گے، پہلے سے ہی کہا کرتے تھے کبھی کبھی فرصت میں انہیں بولتا تھا نہ احمدیت کی بات نہیں کرنا چاہیے، وہ لوگ تو مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں، ہم تو اپنے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والے ہیں، ہمارے نبی میں ایسے کون سی کمی آ گئی جو ہم کسی اور نبی کے مانیں گے؟ اللہ اللہ خدا، نہ ایسی بات بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ ہم قادیانیت کی آپ مت بات کرو، ہم اس میں دیکھنا بھی نہیں چاہتے، سننا بھی نہیں چاہتے، ایسا میرا ان سے کہنا تھا۔ آج ایک ایسا موقع آ گیا کہ انہوں نے ساری باتیں سنا کر ہمیں تعلیم پڑھنے کے لیے تلقین کرتے ہوئے انہوں نے کتاب سونپی میرے ہاتھ میں۔ تو وہ کتاب میں لے کر پھر بھی ہمارے دل میں وہ تھے، گھر لے جا کے وہ اس کتاب کو ایک محراب میں پھینک دیا اور پھر اپنے کاموں میں لگ گئے۔ اس دن کھانے میں تیاری میں کچھ دیر لگ رہی تھی، پھر بھی میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کتاب کو لیا اور کھول کے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ دیکھا تو سراج الدین عیسائی کے 4 سوالوں کے جواب، اور اس میں جو مسیح السلام نے ان جو جوابات دیے وہ انتہائی معقول اور بہت ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ثابت کرنے والے جوابات تھے۔ وہ دیکھ کر میرا ذہن جو ہے نا ایک دم سوچنے پر مجبور ہو گیا، یہ کیا بات ہے؟ ہم تو انہیں کافر کہتے ہیں، کیا ان کو جو ہے نا برا بھلا کہتے ہیں، اور یہ ہے کہ ایک عیسائی ایک مسلمان سے عالم، ایک مسلمان عالم سراج الدین، وہ جا کے پادری بن گیا اور معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے نا وہ باتیں کر رہا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی، وہ یسوع مسیح کی بڑائی کرنے لگ گیا ہے، عیسائیت کی تبلیغ کرنے لگ گیا ہے، اور حضور ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام، اس کو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی ثابت کر رہے ہیں، جو برتری ثابت کر رہا اپنے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کیسے جھوٹا سکتا ہے؟ وہ کیسے ایسے الزامات کو ہم ان کو دے سکتے ہیں؟ اس کے بعد میرا مائنڈ چینج ہو گیا، ضرور کوئی بات ہے، یہ بات واقعی ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ تب میں اپنے بھائی کو بلایا اور کہا دیکھیے آپ جو بولتے تھے نا کہ احمدیت کے بارے میں کچھ غور کریں گے، میں سمجھتا ہوں کہ وقت اب آ گیا ہے کہ ہم یقین غور کریں گے۔ یہ جو کتاب میں پڑھا ہوں اس میں جو ہے نا جو بھی سوالات وہ کر رہے ہیں وہ عیسیٰ السلام کو بڑا چڑھا کر بتانا چاہتے ہیں رتبہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ ہے وہ بڑا کر یہ بتا رہے ہیں، تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی بیان کرے وہ کیسے جھوٹے ہو سکتے ہیں؟ لہٰذا ہم اور کتابیں بھی پڑھیں گے اب۔ تو یہ فیصلہ کر لے کے ہم پھر ان کو جا کے بولے واقعی اس میں کچھ یہ ہے، آپ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ہم انشاءاللہ ضرور آپ کے پڑھائیں گے، ہمیں اور کتابیں چاہیے۔ تو ان کا یہ ہمارا جواب سننا تھا، وہ اتنے خوش ہو گئے کہ مانو بہت ساری ان کو دولت ہی مل گئی ہو۔ اس کے بعد وہ تو ڈھونڈ کے کتابیں دینے لگے۔ اسی ابھی ہم بیعت کرنے سے پہلے ہی تو اسلامی اصول کی فلسفی، شہادت القرآن، نشان آسمانی، فتح اسلام، توضیح مرام، حقیقت الوحی، آئینہ کمالات اسلام، چشمہ معرفت، ایسی کئی کتابیں ایک کے بعد دیگر ہم پڑھتے گئے اور اس میں بڑا لطف آتے گیا، اور وہ بھی خوش ہوتے، ہمیں گھر میں جاتے جب بھی فرصت ملتی ان کے مکان کو جاتے، اور وہ جو ہے نا رات کے 11، 12، 1 بجے تک بھی پڑھنے میں چلے جاتا، کبھی کبھی دوپہر میں اگر ہم چلے گئے تو شام ہو جاتی۔ اس قدر ایک لطف آنے لگا اور ایک دیوانگی سے چھا گئی وہ کتابوں کا، اس ادب کا اور لٹریچر کا، اور اسلام کی وہ روحانی باتیں جو اسلامی سلوک کی فلسفی میں تھی، بہت مزہ آنے لگا، بڑا لطف آنے لگا۔ تو اس کے بعد ہم جاتے رہے، اور اس کے بعد پھر دلال کی طرف بعد میں آنا ہوا، جبکہ میں خاص کر لانبی بعد یہ نبوت کے تعلق سے میں بہت بھڑکتا تھا،
اور لوگوں کو کبھی اتفاق ہوا تو انہیں بھلے برے سناتا تھا کہ آپ نبوت پر ڈاکہ ڈال دیے ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی مانتے ہیں۔ یہ ساری باتیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عشق دیکھا وہ سارے غائب ہو گئیں۔ اب اس کے بعد تحقیق کرنے لگ گئے ہم دونوں بھائی، چلو عیسیٰ علیہ السلام کا دیکھیں گے کہ کہاں زندہ ہے کدھر ہے قرآن میں۔ ہم دونوں بھائی جاتے ہیں، ہم ویسے اللہ کے فضل سے ہم پہلے سے بھی نمازی تھے، جب غیر احمدی تھے تب بھی 5 وقت نماز پڑھتے تھے، قرآن بھی پڑھتے تھے۔ تو بعد میں قرآن میں وہ دیکھنے لگے یہ دلائل جو احمدیہ جماعت میں ہم پڑھتے ہیں کہ فلاں ما قتلہ ما صلبہ کی تفسیر ہے، یا عیسائنی متوفی کا رافی کا اس کی تفسیر ہے، یہ ساری تفسیر جو ہے نا بالکل عین معقول ہے۔ اور ہماری کتابوں میں قرآن میں جو تفسیر دیکھے تو اس میں ایک لکھا ہوا تھا حاشیے میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب صلیب دینے کا وقت آیا تو ان کی شکل کسی اور کو دی گئی اور اس کو صلیب پر چڑھایا گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا۔ یہ دیکھ کر ایک مزے کا خیز بات لگی ہمیں، یہ قرآن میں جو ہے نا آیت تو دیکھیں تو اس آیت کو اور اس تفسیر کو کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ اس طرح سے ان کا جھوٹ، ان کا غلط بیانی ہمارے سامنے آ گئی اور ہمارا ایمان جو ہے نا پختہ ہوتے چلے گیا، یہ تو بات غلط ہے۔ اور اس کے بعد رہی بات نبوت کی، تو نبوت کی بھی جو دلالہ ختم مرزا بشیر الدین احمد صاحب کی ایم.اے رضی اللہ عنہ کی جو کتاب ہے ختم نبوت کی حقیقت، اس میں جو ہے نا قرآن مجید سے، احادیث سے، بزرگان کرام سے اور پھر عقلی دلائل، ان 4 پہلو سے جو ہے نا اتنے تسلی بخش جوابات اس میں دیے گئے تھے۔ وہ دیکھ کر ہم تو نبوت کے قائل ہو گئے تھے، جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی سے، ان کی اطاعت سے نبی بے شک آ سکتا ہے، یہ کسی اور نے نہیں، کلام اللہ میں موجود ہے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھا دیا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں انعام یافتہ گروہوں میں شامل کر، ہم خود اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ وہ انعامت ہیں کیا جس کو ہم طلب کر رہے ہیں۔ وہ سورہ النساء کی جو آیت ہے، ان مع الذین ومن یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ کھلی کھلی سی بات ہے، اس میں کون سی پیچیدگی رکھی ہوئی ہے، اس میں کون سا فلسفہ چھپا ہوا ہے؟ وہاں انعامات کے لیے دعائیں مانگی جا رہی ہے اور اس انعامات کی تشریحاں رکھی ہوئی ہے۔ بھلا اب کیا خدشہ رہ جاتا ہے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ اور کمال کی بات یہ ہے کہ اگر کسی نبی کا آنا ہی نہ تھا، جیسا کہ آپ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیشگوئی کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور انہیں نبی اللہ، وہ جو آنے والا ہے وہ نبی اللہ ہوگا، کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو یہ خود بتا رہا ہے کہ جو مسیح موعود جو آنا ہے وہ نبی اللہ ہوگا۔ اور رہی بات کہ وہی اصالتاً وہی عیسیٰ علیہ السلام بجسد میں انصری چلے گئے، انہیں کو آنا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب میں جو ہے نا اپنے کشف میں ایک کھلا کھلا بتا دیا کہ وہ مسیح ناصری جو تھے ان کا حلیہ گھنگریالے بال، پیشانی کشیدہ اور جو ہے نا سرخ رنگ کے تھے، اور یہ جو آنے والا مسیح ہے وہ اس کے بال گھنگریالے نہیں ہوں گے اور وہ جو گندم گھو رنگ ہوگا ان کا، اور وہاں بال جو ہے نا کانوں تک آئے ہوں گے۔ تو یہ حلیہ کا ڈفرنس مختلف بتانا اور پھر اس کے آنے والے کو نبی اللہ کہنا، وہ امام میں تم میں سے ہوگا، تمہارا امام ہوگا، اتنی کھلی کھلی باتیں، واضح باتیں دیکھ کر بھی ہم محض اس لیے مان جائیں کہ دھمکیاں ہیں، اکثریت ہے، دبدبا ہے، ایک طرح کا روب ہے وہ جو اس میں ہم پر ڈالنا چاہتے ہیں۔ بھلا حقیقت پر کتنی بڑی طاقت کیوں نہ ہو، اس کا غلبہ کیسے ہو سکتا؟ ہمارے دل بالکل ماننے کو تیار نہ تھے۔ ہم جماعت میں برابر دیکھتے تھے، ایک مرتبہ ایسے ہی ہم قرآن کے تشریح وہ دیکھ رہے تھے، بار بار یہ دیکھتے تھے، کبھی وہ آیا تو یہ بات تو ٹیلی کر کے دیکھ کے رہ جاتے تھے۔ اس سے ایک وقت میں ایک دو اور صاحب جہاں اپنے ہم عمر تھے، وہ بھی نمازوں کا آیا کرتے تھے، وہ پوچھنے لگے آپ لوگ یہ کیا دیکھ رہے ہیں بار بار قرآن مجید میں؟ ہر روز میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ دونوں بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ نہ کچھ قرآن میں دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم ان کو بتا دیے کہ دیکھو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے یہ احمدیوں کا یہ ماننا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ واقعی فوت ہوئے ہیں یا جیسا کہ ہمارا عقیدہ ہے زندہ ہے، یہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ اچھا ہم بھی بیٹھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے آپ کے ساتھ۔ وہ دونوں بھی بیٹھ گئے، وہ دونوں دوست تھے۔ اب ان کو ہم بتا دیے دیکھیے ہمارے حاشیے میں جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو کسی اور شہر کو دے کر صلیب دی گئی اور ان کو جو ہے نا اٹھا لیا گیا،
یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو ایک آرڈنری آدمی بھی اس طرح سے نہیں کر سکتا کہ وہ جو بالکل بے گناہ ہے اس کو سزا دی جائے، اور جس کو ہم چاہنے والے ہیں اس کو جو ہے نا کڈنیپ کر کے چھپا لیے یا اس کو اپنی جگہ دے دی، اس کا کیا قصور تھا جو اس کو صلیب دی گئی؟ اور بچانے کا کیا یہی طریق تھا؟ ایسا طریق تو جو ہے نا قرآن کریم کی جھلک سے بالکل نہیں مانتا۔ برف اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ اے اللہ ایسا میں تجھے وفات دوں گا پھر اٹھاؤں گا۔ اٹھانا کے معنی اور رفع کے معنی تو درجات کے بلند کرنے کے ہیں، طبعی موت کے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو یہ تسلی دینا تھا، جیسے کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے چلایا، انہیں بھی وعدہ دیا کہ دشمن تجھے گزن پہنچانے میں ہمیں ناکام رہیں گے، اور آخر میں تجھے کامیابی دوں گا اور میں تجھے اپنا قرب عطا کروں گا، طبعی موت عطا کروں گا۔ وہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے پورے فرمایا۔ کئی آیتیں ہیں، یہ سورہ النساء کی سورہ معاہدہ میں اتنی کھلی واضح آیتیں ہیں جس کے بعد کوئی بول ہی نہیں سکتا، قطعی نہیں عقیدہ نہیں رکھ سکتا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے۔ جیسے کہ اس میں اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن پوچھے گا عیسیٰ علیہ السلام کو کہ ایسا کیا تو نے میں اس لیے بھیجا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو معبود بنائے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب ہے قیامت کے دن، یا اللہ جو میری دل کی بات ہے تو جانتا ہے، میں نے تو یہی تعلیم دیا جو تیرا حکم تھا کہ میرا اور تمہارا معبود ایک ہی خدا ہے، اسی کی عبادت کرو۔ میں جب تک تھا ان میں زندہ تھا، میں نگران کار تھا ان پر، فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے وفات دی تو پھر نے پتا کہ وہ کیا کیا کر دیے، کس کو خدا بنایا گیا، ان کی حالت کیا ہوئی، ان کے عقیدے کی، یہ مجھے پتا نہیں۔ تو اس کے ہم گواہ ہیں کہ آج عیسائیت بگڑ چکی ہے، وہ ان کو خدا بنا رہے ہیں، یہ 1 سے 3 خدا کر دیے، اور یہ ایک نبی ہوتے ہوئے لا علم کا اظہار کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ تو اس طرح سے ہمارے ذہنوں میں یہ دلائل جن قرآن کے دلائل راسخ ہو گئے، اور وہ دوست بھی بہت متاثر یہ باتیں سن کر، جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی متاثر ہیں۔ ایسے ہی ایک سے ایک ایسا ہی ہوتا۔ پھر اس کا کیا، باتیں سننے لگ گئے، ہمیں انہیں بھی، ہمارے جو بھی ہم کتابیں پڑھتے ان کو بھی اس میں شامل کرتے، اس سے ہم 2 سے 4 لوگ ہو گئے، اور ان میں سے وہ کے بھی 2 بھائی تھے۔ اس طرح سے یہ ہمارے دوست سے حلقہ بڑھتا چلے گیا، اور جب بھی کسی سے گفتگو ہوتی تو کہتے ہیں نا کہ وہ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے۔ تو اس طرح سے ہماری یہ باتیں، ہماری حقیقت کا بیانی لوگوں کو بھنک پڑ گئی کہ لوگ قادیانی کے گھر میں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، ان کے کتابیں پڑھ رہے ہیں، اس لیے جب بھی یہ باتیں کرتے ہیں تو عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ ہاں، ہمارے سے وہ قادیانی کی جیسے باتیں کرنے لگ گئے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو فوت شدہ مانتے ہیں۔ اس طرح سے لوگوں میں آوازیں پہنچتی چلے گی کہ یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ ہمیں تو اس سے کوئی گھبراہٹ نہیں تھی، ہم ایک سوئی سے کے ساتھ مطالعہ ہم اپنا جاری رکھے ہوئے تھے، الفضل بھی پڑھتے تھے، کتاب پڑھتے تھے، اور اس کے بعد ہمارے دوستوں کو بھی ہم اندر ہی اندر بغیر بیت کے ہی یہ تبلیغ شروع کر دیتے۔ دیکھو احمدیت ایسے معاملہ ہے، ہمارے عقائد ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ بالکل سچائی قرآن کے ان کے ساتھ ہے، حدیث کے مبارک کے ساتھ ہے، اور ساری باتیں جو ہے نا اسلام کے تحت ہے، اور اسلام کی تبلیغ میں جٹے ہوئے ہیں، اور حقیقی اسلام کو پھیلانے میں وہ جان مال کی قربانیاں دے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہمارا کام بنتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سلام کرنے کے لیے کہا ہے، اور نعوذ باللہ ہم اس کو گالی دیتے بیٹھے ہیں، یہ کیسی ہماری بدبختی ہے۔ تو اس طرح سے ہماری تعداد شاید 15 لوگوں تک پہنچ چکی تھی جو کہ متاثر ہو گئے تھے۔ تو اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ جب باتیں زیادہ ہی پہنچ گئی ان کی خبریں، تو وہ لوگ چھوڑ دیا گیا، تو یہ وبا جو ہے نا اور پھیل جائے گی۔ یہاں سے بہتر ہے کہ لوگوں کو چوکن نہ کرنا چاہیے، کہ ان کو بلا کر ڈانٹنا چاہیے، کچھ نہ کچھ اس کا علاج ہونا چاہیے۔ تو ایسا کر کے وہ ایک موقع نکال کے کیا کہ ایک دن ان کو بلائیں گے۔ ہمارا گھر بالکل مسجد سے متصل ہی ہے، جو ہی ہم گھر سے باہر نکل گئے مسجد سامنے، تو مسجد جایا کرتے تھے۔ ایسا کر کے وہ ایک پلان بنا کہ ہمارے گاؤں میں 4 مساجد ہیں، وہ ایک کر کے ایک جمعہ کے نمازوں کے بعد سارے مساجد والے گاؤں کے 4 مسجدوں کے امام اور لوگ ہماری مسجد میں جمع ہو جائیں، یعنی مسجد عثمانیہ جو ہمارے گھر کے قریب ہے۔ ان بچوں کو جو کہ گمراہ ہو رہے ہیں ان کے اس کے تحت
ان کو پکڑ کے ہم پوچھیں گے کہ کیا ہے تمہارا ارادہ، کیوں ایسا کر رہے ہیں، کیوں وہاں جا رہے ہیں، اس طرح سے بلایا تھا۔ بھنک پڑ گئی تھی ہمیں بھی، ہم بولا ٹھیک ہے بلاتے ہیں تو بلانے دو، جو ہے ہم اور جواب دے دیں گے۔ کچھ لوگ نہیں، کیا ضرورت ہے، وہ بلائے تو جا کے فساد کر دیتے ہیں، ایسا کرتے بلا وجہ فساد ہو جائے گا، جانے کی ضرورت نہیں۔ میں بولا نہیں، کچھ بھی ہو جائے مگر وہ اگر بلاتے ہیں تو ہم یقیناً جائیں گے، ضرور جائیں گے۔ ایسا ہی ہوا کہ ایک مرتبہ جمعہ کے ہم نمازیں بھی ہم جن کے ساتھ ہی پڑھنے لگ گئے تھے۔ اس کے بعد وہیں جمعہ کی نماز ہم ان کے مسجد میں ہی پڑھ گئے۔ اس کے بعد نماز جو ہی ختم ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد ہمارے چاچا جان وہ آئے، جب تک مسجد میں جمع ہو گئے تھے سارے لوگ اپنے پلان کے مطابق۔ چاچا جا کے بولے آپ کے بڑے بھائی سب بلا رہے ہیں، آپ کے پھوپھی جان کے گھر میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، آئیے اسماعیل۔ ٹھیک ہے، میں وہاں سے باہر آ گیا۔ ہاں ہے ایسا کہ ہمارے احمدیوں کی مسجد سے پہلے ہمارے پھوپھی جان کا گھر آتا ہے، پھر آگے مسجد ہے۔ کیونکہ ہمارے چاچا یہ بتائے تھے کہ ہمارے پھوپھی کے گھر میں وہ ہمارے بھائی سب بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ مجھے بلا رہے ہیں۔ میں جب ان گھر میں داخل ہونا چاہا تو انہیں چاچا جان روک دیا، نہیں نہیں ادھر نہیں، مسجد میں ہے۔ چاچا جان آپ ایسا ضرور کیوں بتا دیے کہ یہاں ہے؟ بولے آپ کو تو میں ابھی آپ کے بات کہ آپ کے جھوٹ کو سامنے لا کر میں یہاں سے جا بھی سکتا ہوں، فرار ہو سکتا ہوں، میں میرے پہ ضروری نہیں کہ اب میں مسجد تک آؤں، لیکن پھر بھی میں مسجد آؤں گا۔ خیر ٹھیک ہے، اور مسجد چلے گئے۔ مسجد میں ہنگامہ تھا، بہت سارے لوگ جمع تھے، اور ایک وائز واز کر رہا تھا کہ 30 جھوٹے مدعیان نبوت فلاں ایسا ایسا گالی گلوچ کے ساتھ نظر مرزا صاحب کو بڑی بھڑکیلی تقریر کر رہا تھا۔ میں جو ہی مسجد میں چلے گیا، السلام علیکم، پھر وضو کر لیا، وضو کر لے کے شامل ہو گیا، تو سارے لوگوں سے کہ یہ مسجد میں کیسا شور شرابہ ہے، مسجد کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، احترام ہوتا ہے، یہاں پر ایسا کوئی نظر نہیں آ رہا۔ ہاں آپ کی تقریر سننے کے لیے تو بلائے ہیں، بیٹھیے جناب، آپ کی تقریر ہم سنیں گے۔ اچھا یہ بات ہے، ٹھیک ہے، بٹھایا گیا، ہم بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد اس وقت میں اور میرے ساتھ ایک اور جو زیر مطالعہ تھے ہمارے دوست وہ تھے بیٹھے ہوئے، اور وہ مخاطب مجھ سے ہی ہو رہے تھے۔ ٹھیک ہے، میں بھی جواب دینے گا۔ وہ آ کر مجھ سے پوچھا گیا کیوں بھائی آپ لوگوں کا ارادہ کیا ہے، آخر کیوں آپ لوگ قادیانی کے پاس جا رہے ہیں، کیوں ان کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، اور ان کے 4 لچھر کتابیں پڑھ کے کیا کیا بولنے لگ گئے ہیں آپ لوگ، آخر کیا ارادہ ہے تمہارا، ارادہ کیا ہے بتائیے، ایسے کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ۔ میں بولا ایسی کیا بات ہے، اچھا آپ لوگ ارادہ پوچھنے بتائے ہیں۔ دیکھیے ہمارے اب تک جو ہمارا مطالعہ رہا اس سے صاف صاف ظاہر ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام وہ سچے مہدی اور سچے مسیح ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم تک مطالعہ، اب تک کا مطالعہ ہمارا یہ بتا رہا ہے، کیونکہ ہر بات قرآن سے، حدیث سے، بزرگان کرام سے ساری باتیں ٹیلی کھاتی ہیں کہ وہ جو مسیح موت کو آنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیشگوئی کے تحت، ہاں یہ بالکل وہی مسیح ہے۔ 14ویں صدی کا زمانہ بھی وہی ہے، زمانہ تقاضا کر رہا تھا کہ کوئی آئے، حالت اسلام کی دگرگوں ہو چکی تھی۔ ایک جیسے حدیث کے الفاظ ہیں لا يبقى من القرآن الا رسمه ولا يبقى من الاسلام الا اسمه، اسی کو مولانا حالی صاحب نے اپنے شعر میں بیان کر دیا، رہا دین باقی نہ اسلام باقی، فقط رہ گیا ایک نام باقی، تمہیں اور کیا چاہیے۔ زمانہ ایک رہا ہے، اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت السلام کہتے ہیں کہ وقت تھا وقت مسیحا نہ کسی اور کا وقت، میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا، تو یقیناً مسیح موت کے آنے کا وقت تھا، اور میں ان کو سچا مہدی اور مسیح مانتا ہوں، یہ مجھے یقین ہو چلا ہے۔ اب ارادہ پوچھ رہے ہیں تو انشاءاللہ میں یہاں سے جا کر بیعت کروں گا، یہی میرا ارادہ ہے۔ تو اس کے فوراً بعد بولے کیا بات کر رہا تو، کیسی باتیں کرتے ہو تم، دماغ خراب ہو گیا کیا تمہارا، تم نبی مانتے ہو کیا، بولو نبی مانتے ہو کیا تم کو، ذرا ہوش سے بات کیجیے آپ، نبی ہم کیوں نہ مانیں گے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بات کو مانیں گے۔ وہ مسیح موعود جو آنے والا ہے اور نبی اللہ ہوگا، یہ تم نے نہیں کہا تھا، ہم نے نہیں کہا، یہ تو ہمارے پیارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم جیسے اٹھا کے دیکھو، وہ مسیح موعود کو 4 دفعہ انہوں نے نبی اللہ کے لقب سے نوازا ہے،
کہا ہے تو کیا ہم کہیں گے؟ ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے؟ وہ نبی نہیں ہوں گے، وہ نبی نہیں ہوں گے ہونا چاہیے؟ نہیں، ہماری یہ جرات نہیں۔ ہمارے پیارے آقا سید مولانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بھی کہنا ہے ہم ان کو من و ان مانیں گے اور ان کو سر تسلیم خم کریں گے ان کے باتوں کے آگے۔ ہمیں ان کے خلاف بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پتہ نہیں کہ آپ لوگوں کو کیوں تسلی ہوتی ہے خلاف بولنے میں، یہ ہمیں پتہ نہیں، لیکن ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ان کو نبی مانیں گے۔ وہ نبی اللہ ہیں، وہ سچے نبی ہیں۔ یہ بولنا تھا کہ ان کے جذبات اور بھڑک گئے۔ اس میں سے ہمارے بھائی صاحب ہی اٹھ کر آ کے ایک گال پر میرے تماچا رسید کیے، اور مجھے ایسا لگا جیسے کچھ بھی ہوا ہی نہیں، اور نہ تھوڑی تھوڑی سی باتوں پر رونا میری عادت تھی۔ یہ 23 سال یا 24 سال کی عمر کی بات ہے، تو اس وقت جو ہے نا اس طرح سے میں اس کا کوئی بھی نوٹس نہیں لیا، یہ تو ہونے والا۔ ہم ایسے مار دھاڑ سے ڈرنے والے ہیں نہیں، کیونکہ سچائی جب یقین ہو جاتی ہے دلوں میں تو اس میں ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آپ مار دھاڑ سے بھی ہمیں قابو میں نہیں لے سکتے۔ اس کے بعد وہ سمجھ گئے ہاں نہیں، اب یہ شخص جو پورا بگڑ چکا ہے، ان کے دماغوں کو خراب کیا ہے، لہٰذا ان کو جانے دو ان کو بول کے ہمارے کو وہاں سے رخصت کر دیے۔ تو وہاں سے آنے کے بعد ہمارے مبلغ صاحب بھی وہاں اتفاق سے آئے ہوئے تھے۔ یہ ساری باتیں دیکھ کر دیکھیے اسماعیل، آپ تو تھے ایک دبلے پتلے سے لڑکے، اس میں کئی 100 کے تعداد میں لوگ حاضر تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، گاؤں کے ایریا تھے، اور بہت سارے شور شرابہ کرنے والے بھی تھے، اور ہما قسم کی گالیاں بھی وہ دیتے رہے۔ اس کے باوجود آپ ذرا بھی ڈرے نہیں، دھمکے نہیں، اور ان کے پاس اعلان وہاں سچائی کا، صداقت کا اعلان کر کے آ گئے، اپنا ارادہ ظاہر کر گیا اللہ تعالیٰ کا معجزہ نہیں تو اور کیا ہے۔ یقیناً مولوی صاحب اس میں کوئی شک نہیں، ورنہ میری بس کی بات نہیں تھی کہ میں ان لوگوں کے سامنے اکیلا ہوتے ہوئے اس رنگ میں جواب دیتا۔ یہ یقیناً سراسر اللہ تعالیٰ کی تائید ہے، یہ سچائی کی تائید ہے، یہ سچائی کا نشان ہے، میں بھی اس کو سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسی جرات دیا، میں کیوں کر ایسی باتیں ان کے سامنے کہہ پایا، یہ خود مجھے بھی پتہ نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا محض فضل ہے، اس کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے لیے چن گیا اور ایک عظیم نعمت ہمیں عطا کیا احمدیت کی شکل میں۔ آج تک بھی ہمیں ایسا لگتا ہے، آج ہم اس 23-24 سال سے اب 65 سال کی عمر میں پہنچ گئے، ایسا لگتا ہے کہ جن ہم کل ہی بیعت کیے ہیں، اس کے بعد ہم بیعت بھی کر دیے۔ اب وہ لوگ وہاں سے جب بحث کر کے ہم ادھر آ گئے تو اب انہوں نے ایک اجتماع کر لیا کہ اب یہ لوگ آستے کچھ اقدام اٹھانا چاہیے ان کے خلاف، ورنہ یہ لوگ بچے تو ہاتھ میں آنے والے نہیں ہیں۔ کیا اقدام اٹھائیں گے؟ ان لوگوں کو، جو ماں باپ ہیں، جو بھی نگران کار ہیں ان کو گھروں سے نکال دو۔ اگر ان لوگوں کو تم لوگ گھروں سے نہیں نکالیں گے تو تمہارے سے ہم تعلق نہیں رکھیں گے، تمہارے سے رشتے نہیں کریں گے، تو شرط یہ ہے کہ تم لوگ ان کو نکال دو۔ ہم 2 بھائی ایک گھر سے تھے، ایک اور گھر سے 2 بھائی تھے، ایک اور گھر سے ایک فرد تھے، اس طرح سے 5 لوگ تھے جو ہم پیش تھے کہ مطالعہ کرنے میں اور احمدیت کی صداقت کے ماننے میں۔ تو ان لوگوں کو نوٹس دی گئی، یعنی بول کے بھیجا گیا اس طرح سے کرے۔ ہم اپنے بڑے بھائی صاحب کے زیر نگرانی تھے، ہمارے بڑے بھائی صاحب نے اپنے مکان میں گھر کو آ کر یہ سنا دیا کہ دیکھو بھائی، تم مسجد میں آ کر بڑی بڑی باتیں کی ہیں، اب جاؤ اپنا راستہ اپنا پو، ہمارے گھر میں رہنے کی آپ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے بھائی صاحب ایسا نہیں، یہ ایمان کا معاملہ الگ چیز ہے، یہ دنیا داری، یہ دنیاوی رشتہ، یہ خون کا رشتہ، یہ الگ بات ہے، اس میں ایمان کا جو ہے نا آڑے نہیں آنا چاہیے۔ دیکھیے ہمارے عقائد، اگر ہم غلط ہیں تو اس کی سزا ہمیں ہی بھگتنا ہے، نہ کہ آپ کو۔ اگر آپ حق پر ہیں تو اس کا اجر آپ کو ملے گا، وہ اس کے مستحق آپ ہوں گے، ہمیں کیا کرنا۔ اس لیے اس خونی رشتے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ہمارے ضلعوں میں ایک رائے برابر بھی آپ سے ہماری کوئی بوکھ نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے۔ ہمارا یہ رشتہ بھائی کا جو ہے، جو خونی رشتہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھائی بنا دیا ہے، اس میں رکھنا ڈالنے کی کوشش آپ مت کیجیے۔ ہاں بھلے ہی ہم کو یہاں سے جانے کہیے، وہ بات الگ ہے، مگر جو رشتہ ہے بھائی کا، اس کو آپ جو ہے نا دور مت کرو۔ اس کے بعد وہ انسنی کر کے چل دیے۔ ہاں ہمارے بھائی بڑے نیک فطرت تھے، انہوں نے ہمارے بھائی سب کو سمجھا دیا کہ اس طرح سے بچوں پر ظلم نہ کرو۔ وہ لوگ ہمارے سے زیادہ نمازی ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیثیں جانتے ہیں،
وہ رات دن جو ہے نا نمازوں میں اس میں مصروف ہے. ایسے بچوں کو جو ہے نا آپ کیوں پریشان کرتے ہیں؟ جانے دو، ان کا ایمان ان کے ساتھ ہے، ہمارا ہے ہمارے ساتھ. ایسا زیادتی نہیں کرنی چاہیے. پھر پتہ نہیں ہمارے بھائی صاحب بھی بڑے اچھے انسانیت نواز تھے، وہ سمجھ گئے. پھر دوبارہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم چلے جاؤ. اس کے باوجود بھی ہمارے بڑے بھائی صاحب جو کہ ہم دونوں بیعت کرنے والے تھے، تھوڑی دیر کے بعد ہم بیعت بھی کر لیے. اس کے بعد یہ حادثے کے بعد پھر اس کے بعد وہ ہمارے بھائی جو چند مہینوں کے لیے وہ وطن چھوڑ کے ایک 100-200 کلومیٹر کی دوری پر گلبرگہ ایک مقام ہے، وہاں پر رہنے لگے 2-3 مہینے. پھر وہ آ گئے. اور اس کے بعد ہم بے روزگار تھے، پڑھائی ختم ہو چکی تھی، ایسا کر رہے تھے. اب لوگ اطمینان آنے لگے، دیکھو قادیانی بننے کی وجہ سے آپ لوگوں کو کوئی کام نہیں ہے، کوئی روزگار نہیں ہے، پریشانی ہے آپ لوگوں کو، یہ اسی کا یہ خمیازہ ہے. یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ یہ تو ایمان کا معاملہ ہے، یہ دنیا داری ہے. بہت سے غریب ہیں دنیا میں، ہم اکیلے تو نہیں ہیں، ہم اکیلے تو بے روزگار نہیں ہیں. اس کو لا کے آپ لوگ ایمان سے کیوں جڑ جائیں گے؟ اگر ایسا ہی تمہارا یقین ہے تو کل کو اگر اللہ تعالیٰ فضل فرما کر ہمیں نوکری دیا یا ملازمت ہوئی تو کیا آپ لوگ ایمان لے آؤ گے؟ اس کو ایمان کا اگر پیمانہ سمجھتے ہیں تو عجیب و غریب باتیں کرنا تھا، وہ کرتے رہے. اس کے فوراً بعد انہیں پتہ نہیں کیا سوچا. وہ ایک کمیٹی جو بڑے بڑے لوگ کہلاتے تھے، اس میں خطیب بھی تھے اور وہ مسجدوں کے پیش امام تھے، مولانا لوگ تھے، گھنٹوں تقریر کرنے والے جس سے مقرر بھی تھے. وہ سارے لوگ ہمیں بلائے کہ آپ لوگ ایک ٹائم دے کر ہمارے پاس آئیے، ہم بھی جاننا چاہتے ہیں کہ وہ احمدیت کیا ہے. خالی تم ہی بنتے تو کیسا ہوگا، ہمارے پاس آؤ ایک مرتبہ، ہم بلائیں گے آپ کو ہماری محفل میں. ٹھیک ہے، بلا لو. تو ایک ڈاکٹر صاحب کا مکان تھا، وہاں پر سے سارے لوگ جمع ہوئے. اس وقت ہم 4 لوگ جو کہ بیعت کر چکے تھے، میں، میرے بھائی اور ہمارے 2 دوست جو کہ بیعت کیے تھے. تو 4 لوگ ہم جا کے وہاں پر شامل ہو گئے. وہ تو بڑے بڑے لوگ تھے، ہم تو ہماری چاروں کی عمریں 23-24 سال کے اندر ہی تھی. ایک تو ایسا تھا، ہم بیٹھ گئے. اس کے بعد وہ جو مقرر تھا وہ ڈینگے مار کے وہ کہنے لگے کہ دیکھو 4 ائمہ کرام ہیں، ان کا مقام جو ہے نا بہت بڑا ہے. یہ چاروں کے کسی ایک کی بھی پیروی کیوں نہ کرو، اس کو جو ہے نا وہ اسلام پر ہوگا سمجھا جائے گا، وہی حق پر ہے. اس کے یہ 4 امام کے سوا کسی اور کی تقلید نہیں کرنا ہے. ان 4 ائمہ کرام کے بعد کسی کا آنا نہیں ہے. ان کے وہ بہت دیے. اچھا آپ کیا کر رہے ہیں؟ سمجھ کے کر رہے ہیں؟ آپ شعور کے ساتھ کر رہے ہیں؟ آپ جو بھی بول رہے ہیں کہ 4 اماموں کے بعد کسی کا آنا نہیں ہے، یہ آپ بات ہوش کے ساتھ کر رہے ہیں؟ آپ ہاں بالکل بالکل، اسلام مکمل ہو گیا ہے. اب یہ 4 اماموں نے ہمیں سارا فقہ بھی بتا دیا ہے، اس کے بعد کسی اور کی تقلید ہمیں کرنا نہیں ہے. اچھا تو پھر آپ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ مانتے ہیں اور ان کا انتظار میں تو ہیں؟ ہاں بالکل صحیح بات ہے، انتظار میں ہیں، وہ آنا ہے. ابھی آپ نے بتا دیا کہ 4 امام ائمہ کرام کے بعد کسی کا آنا نہیں، اور ابھی کہنے لگے کہ وہ آنا ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہی کے لوگوں میں سے نوجوان جو ٹھہرے تھے بہت سارے، وہ ایک ہماری تائید میں جو ہے نا ایک طرح کی خوشی کا اظہار کرنے لگے. یہ کیا بچے ہیں، یہ لوگ ایسا جواب دے رہے ہیں، ٹھیک سے جواب نہیں دے پا رہے. اس کے بعد پھر پتہ نہیں ان کو کیا سوجھا. وہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ سیوطی کس پائے کے بزرگ تھے، وہ بڑے ایسے تھے ویسے. اب ایسے کہاں ہیں ایسے لوگ، اب کہاں ہیں ایسے نیک افراد. وہ اس طرف ان کے گن گانے لگے. ہم بھی سمجھ گئے دل میں کہ تو بڑی اچھی بات ہے. پھر میں انہیں روک کر کہا کہ اچھا آپ جو جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی جو تعریف کر رہے ہیں، یہ بھی تو آپ دل سے کر رہے ہیں یا یوں ہی؟ نہیں، کیا بات کرتے ہیں آپ، ہم تو دل اور جان سے ان کے تعریف ہے، ان کے مداح ہیں. وہ ہی بڑے پائے کے بزرگ ویسے نہیں. اچھا ماشاء اللہ، چلو آپ جس پائے کہ ہم سے آپ سے کچھ ایک قدم زیادہ ہی ہم ان کو بزرگ مانتے ہیں، حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو. میں ان کی ایک مصنوعی سنانا چاہتا ہوں، آپ ملاحظہ کیجئے اور پھر مجھے ذرا اس کا ترجمہ بھی بتا دینا کیونکہ وہ فارسی میں ہے. اچھا سناؤ کیا ہے. تو میں نے کہا مکر کن در راہ نیکو خدمت ہے، تا نبوت یا بھی اندر امت ہے. اچھا یہ فارسی بہت گہرا ہے، اس کا مطلب ہم ایسی آسانی سے یوں بتا نہیں سکیں گے. آپ پھر سے بولیے، میں نوٹ کر لوں گا، 1 ہفتے کے بعد آپ کو اس کا مطلب بتا دوں گا. بولے بہت عجیب، ہم تو بچے ہیں، ہمیں فارسی سے بھی وابستہ نہیں،
پھر بھی ایسا کوئی مشکل ہمیں اس میں نظر نہیں آتی کہ اس کو ٹائم لیا جائے مطلب بولنے کے لیے، اور آپ جو ہے نا ایک عالم ہوتے ہوئے بھی ہم سے ٹائم پوچھ رہے ہیں، یا عجیب سا معاملہ لگ رہا ہے۔ دیکھیے میں پھر سے سناتا ہوں، نوٹ کر لیجئے، مگر پھر بھی ذرا غور کرو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر وہ دوبارہ پڑھ کے سنایا ساری بات ہے۔ مکر کن در راہ نیکو خدمت تا نبوت یابی اندر امت۔ اگر آپ مطلب سنانے سے قاصر ہیں تو جیسا بھی میں ہم سمجھے ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا میں۔ تو ان کے سامعین میں سے کوئی بنا ہاں سنائیے سنائیے، تو میں بولا دیکھیے بھائی یہاں پر اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ تو نیکی کی بہتر سے بہتر تدبیر کو اپنا، یہاں تک کہ تجھے اس امت کے اندر ہی نبوت کا مقام مل جائے۔ تو بڑا بڑا گٹ ہے یہ اپنے مطلب کا ہے، تم جو ہے نا شعر یاد رکھیے اس کو سنائیے۔ یہ اپنا مطلب تمہارا مطلب کیا چیز ہے؟ یہ تو ان کی مثنوی ہے، ان کا شعر ہے جس کی آپ ابھی ساتھ تعریف کر رہے تھے اور جن کو پائے کے بزرگ مان رہے تھے۔ خدا را غور کیجئے کس کی باتیں ہیں؟ آپ کیا ہمارا مطلب تمہارا مطلب کی باتیں کرتے ہیں؟ کہ آپ کو ان کی باتوں سے کوئی سروکار نہیں؟ تب جو ہے نا پھر سے وہ لاجواب ہوئے اور پھر وہ اپنے ہی حلقے میں ہمیں بلا کر ان کو شرمندگی کو اٹھانا ہوا۔ بات جب بنتی نظر نہیں آئی تو پھر وہ پرانی ان کی جو روایات ہیں گندے کے الفاظ پر اتر آئے۔ لونڈے بہت یہ ہو گئے ہیں، بہت یہ ہو گئے، ان کا سر خراب کر دیا گیا ہے، ان کو پورا رٹایا گیا ہے، فلاں فلاں فلاں، گالی گلوچ شروع کر دی۔ میں بولا ہمارا میدان یہاں پر ختم ہوتا ہے، ہم جب تک آپ شرافت کے ساتھ بات کیے ہم بھی شرافت سے جواب دیے، یہ گالی گلوچ ہم نہیں چاہتے، اور ہیں آپ لوگ عمروں میں بڑے اور ہم نے تو ہمیں سبق سکھانا چاہیے تھا آپ کو کہ اس طرح سے بات کیجیے۔ یہ بڑی المیاں کی بات ہے کہ ہمیں آپ سے یہ کرنا پڑ رہا ہے کہ آپ شرافت سے بات کریں۔ خیر وہ ہمیں ڈرا دھمکا کے ہاں جا سکتے ہیں آپ لوگ، جا سکتے ہیں، بڑے بہت بڑے ہو گئے، ایسا ایسا بول کے ہم کو وہاں سے رخصت کر دیے۔ پھر اس کے بعد وہاں سے ہم واپس آئے اور گھروں میں بھی ہمارا کچھ بھی ڈیلا۔ ایک اور جو دو بھائی تھے ایک گھر سے، ان کو بھی ان کے بھائی نے، وہ بھی مزاج کے بڑے اچھے تھے، ان کے والد، وہ بھی گھر سے ان کو نکالنے کے لیے راضی نہیں ہوئے۔ تو ان کے بھائی نے کہا، یعنی وہ بچوں کے چاچا نے لڑکوں کے، اگر تیری جگہ میری اولاد ہوتی تو ایسا قادیانت میں چلے گئے تو میں ان کے ٹانگ پر ٹانگ چیر کے رکھ دیتا تھا۔ تو انہوں نے کہا ایسی کیا بات ہے، میں کیوں ایسا کروں؟ وہ ان کا عقیدہ ان کے ساتھ ہے، میرا عقیدہ میرے ساتھ ہے، ایسے کرنے کی کیا ضرورت ہے، بول کر انہوں نے اپنے بھائی کو نصیحت کر دی۔ پھر اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے مخالفتوں کو ڈر کر جہاں ہماری تعداد 15 تک پہنچ ہوئی تھی متاثر ہونے کی، یہ حق ہے، پھر جیسا دل یقین کر چکے تھے، ان کے مخالفت کی وجہ سے بہت سارے اصحاب اپنے دل میں ایمان رکھنے کے بازو ہو گئے، مگر ہم 5 لوگوں نے بیعت کر کے ان کے مقابل پہ آنے کے لیے ہم ہمیشہ تیار رہے، اور آج تک بھی ہم سے کوئی بات براہ راست کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ہمارے بھائی صاحب اور ہمارے سارے رشتہ دار ہم سے دور ہوتے ہوئے بیعت کرنے کے قریب، جیسے ہمارے پھوپھا ہیں، ہمارے بھائی صاحب کے نسبتی برادر سے، ایسے ایسے جو محلے میں قریب تھے، جو ہمارے سارے رشتہ دار سے، وہ ہم سے باتیں چھوڑ دیے اور خفا خفا سے رہنے لگے۔ یہاں تک کہ ہمارے جو پڑھائے تھے بزرگ استاد اسکول کے اساتذہ، انہوں نے بھی گاہے بگاہے بلا کر نصیحت کی کہ دیکھو اسماعیل، تمہاری یہ عمر جو ہے نا ایسی ہے، یہ نوجوانی کی عمر میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، جو بولے وہ صحیح لگتا، ایسا مت کیجیے۔ نہیں مولوی صاحب، آپ کا احترام بہت ادبن میں گزارش کرتا ہوں کہ ایسی بات کوئی بات نہیں ہے، ہم تو بڑے سوچ سمجھ کر اس کو بیعت کیے ہیں اور حق سمجھ کر ہم بیعت کیے ہیں، ایسی کوئی جلد بازی سے ہم نے کام نہیں لیا۔ اچھا آپ کو جو ہے نا دونوں طرفوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، ایک طرف دیکھ کر آپ فیصلہ نہیں لینا۔ ایک طرف کیسا ہوتا، ہم تو ایک طرف تھے سنی، اب جب دوسری طرف کا مطالعہ کیے تو یہ 2 طرفہ ہو گیا۔ جب ہم احمدیت کے مطالعے کیے تو یہاں پر ہمارے مطالعے کو اور احمدیت کے مطالعے کو ہم تو موازنہ کر کے دیکھنے لگ گئے۔ موازنہ کرنے کے بعد پتہ چل رہا ہے کہ یہ حقیقت ہے، یہ صداقت ہے، پھر اس صداقت کو ہم کیسے جھٹلا سکیں گے؟ تو اس طرح سے ہر کوئی بھی بلایا، سمجھایا اور مایوس ہوتے چلے گئے وہ، کیونکہ ہمیں یقین تھا کہ یہ صداقت ہے۔ تو اس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کی فضل سے اس صداقت پر قائم رہے۔ کئی روکیں آئیں درمیان میں، مگر کوئی روک کو ہم روک نہیں سمجھے،
بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک سعادت سمجھ کر ہم نے ہر آنے والی مصیبت کو گلے لگایا، جس کا فیض تھا کہ جیسے ابھی بتا رہا تھا ہم بے روزگار تھے، صرف بیعت کرنے کے 1 سال بعد ہی ہمارے بڑے بھائی صاحب کو ملازمت مل گئی، اور ان کا ملازمت مل کے 1 سال پورا نہ ہوا تھا کہ مجھے بھی ملازمت مل گئی۔ وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ محکمہ صحت میں انہیں ملازمت ملی، محکمہ تعلیمات میں مجھے ملازمت ملی۔ اس طرح سے ہم دونوں احمدی برسر ملازم ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک باعزت روزگار پر ہم مقرر ہو گئے، اور ہمارے بھائی صاحب سے بھی رشتے اچھے ہوئے۔ اور یہ اللہ کا فضل ہے، ان نے ہمارے بھائی میں بھی کوئی بغض نہ تھا، بعد میں وہ ایسے راضی ہو گئے کہ کبھی احمدیت کے مخالف میں نہیں بولے، بس اس بات پر راضی ہو گئے کہ ہمارے اخاد ہمارے ساتھ ہیں، ان کے اخاد ان کے ساتھ ہیں۔ آج اللہ کے فضل سے بات یہاں تک پہنچی ہے کہ ہمارے بڑے بھائی صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، بھابھی صاحبہ کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ آج بڑے بھائی صاحب کی بڑی بیٹی نے وہ اسی دسمبر 2019 میں 2018 میں وہ بھی بیعت کر کے جماعت احمدیہ میں شامل ہو چکی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، فضل ہے۔ تو اس طرح سے یہ بڑی دعا تھی کہ اے اللہ ہمیں تو یہ نعمت عطا کیا، ہمیں چاہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں بھی کسی نہ کسی کی یہ دولت کو یہ ملے۔ ہاں ہمارے پورے ہم 5 بھائی ہیں، 5 بھائیوں کے رشتہ داروں میں کوئی ہم سے مخالفت نہیں کرتا، اور بڑے صحیح دل کے ہیں، اور انہیں احمدیت قبول کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قبول بھی کرے۔ کوئی بات ہم سے مشورہ لیے بغیر نہ شادیاں کرتے ہیں نہ کوئی کام کرتے ہیں، ہر بات میں ہمیں شامل رکھتے ہیں اس میں، اور انہیں یقین ہے کہ یہ جو ہے نا اچھے لوگ ہیں، ہمارے ضرور ہیں، مگر پھر بھی قبول کرنے کی اتنی جرات اس میں ہے نہیں۔ باقی افراد کو بھی ہم دعا گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں قبول کرنے کی توفیق دے۔ اور ہر جگہ جب ملازمت ملی تو وہاں بھی پتہ چل، کیونکہ ہمیں حق کو چھپانا نہیں آتا تھا، وہاں پر بھی جہاں بھی جاتے قادیانی ہیں بول کے معلوم ہوا تو بھی طرح طرح سے اذیت دینے کی باتیں کرتے رہے، اور وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے حق کا اظہار کرنے کی نہ صرف توفیق دے اللہ تعالیٰ، بلکہ وہ جو بھی مصیبتیں دی اس کو سہنے کی بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا۔ ایک مرتبہ وہاں پر اسکول میں بھی آ کر وہ جماعت اسلامی کے ایک فرد تھے، وہ ہمیشہ مجھے ذلیل کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ کا کرنا کبھی وہ اپنے منصوبے کامیاب نہیں ہوئے۔ اور میں جہاں ملازمت میں تھا وہ مسجد، وہاں کے مسجد کے پریزیڈنٹ سے وہ سابق کونسلر تھے، اور وہ ہمارے اسکول کے کمیٹی کے صدر بھی تھے، یعنی وہ اس قدر معزز شخصیت تھے کہ انہیں گاؤں میں ان کو صدر صاحب کر ہی بلا جایا جاتا تھا، ان کے نام نہیں بلکہ صدر صاحب۔ تو ان کے گھر میں میں رہا کرتا تھا، وہ مجھے اتنی عزت دیتے کرتے تھے۔ وہ ایک مرتبہ بولنے لگے کہ اسماعیل تم ہمارے ساتھ نماز پڑھ لو بس ہے، ہاں بھلے ہی تم قادیانی ہو، ہمیں کوئی اس سے سروکار نہیں ہے، مگر تم ہمارے ساتھ نماز پڑھ لو تو ٹھیک ہے۔ میں ایسا نہیں کر سکتا، یہ تو منافقت ہوں گی کہ ہم جو ہے نا مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا معمود سمجھتے ہیں، وہ امام مہدی سمجھتے ہیں۔ آپ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، نہ صرف انکار کرتے ہیں بلکہ اس کا اور اس کے ماننے والوں کو کافر قرار دیتے ہیں۔ بھلا ہم کیسے آپ کی امامت سے پیچھے نماز پڑھ سکیں گے؟ معذرت چاہتا ہوں، یہ ایسی بات نہیں کرنا چاہیے آپ کو۔ پھر وہ اس بات پر بھی مصر نہیں کرے۔ تو کئی لوگ ان کے گھر میں رہا کرتا تھا، وہ بھی پھر اس کے باوجود بھی وہ اپنے بچے کی طرح ہماری نگرانی کرتے تھے، ہمیشہ میری صحت کا اس کا بات کا خیال رکھتے تھے۔ ایک اور جگہ بھی ہماری بھابھی وہ بھی ملازمت کرتی تھی، انہیں بھی طرح طرح سے یہ کرنے تکلیف دینے کی کوشش کی گئی، اور وہاں میں ہم بھی جا کر ایک مقام تو ایک بار یہاں تک آ جاتا کہ انہیں اسکول میں آنے کے لیے نہیں جاتا۔ یہ قادیانی ٹیچر ہے، یہ ان کو نہیں لینا چاہیے ہمارے پاس، یہ کیا ہے اسکول میں غلط پڑھاتے ہیں بچوں کو، ان کا کلمہ دوسرا ہے، فلاں بول کر ان کا اذیت دینے کی کوشش کی گئی۔ میں نے کہا وہ کوئی یہ ساری باتیں غلط ہے۔ ایک بار آ کے ہمارے گھر گھس کے وہ سارے سامان ہمارے گھر سے نکال دیے، اور نکال کر جو ہے نا ایسے چلے جاؤ تم لوگ، ان کے وہاں سے مجبور کر کے ہم گھر سے نکالا گیا۔ گھر سے نکالنے کے بعد ہم پھر ایک دوسری جگہ پر نہ لیے جہاں احمدیوں کے پاس، جہاں کچھ ایک 15-20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہماری جماعت ہے، تو وہاں پر جا کر رہے۔ اس کے بعد جو یہ بتا رہے تھے کل سے تم اسکول نہیں آئیں گے، کیونکہ ہم قادیانی ٹیچر کو پڑھانا نہیں چاہتے۔ میں ان کے آفس گیا، آفس جا کے وہ جو آفیسر سے بولا کہ دیکھیے صاحب ایسی بات ہو رہی ہے کہ عقائد کی بنیاد پر یہ لوگ ہم اسکول کو آنے سے منع کر رہے ہیں، اور ایسا آپ لوگ لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے،
وہ اسکول ہے، اس کا معاملہ یہ ادارہ ہے، آپ اچھی طرح سے رویہ رکھنا چاہیے۔ اور نہیں، بالکل ہمارے طرف سے کوئی زیادتی ان کو ہوئی نہیں۔ وہ لوگ اکثریت میں ہونے کو جیسے ہم پر زیادتی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں تو نہ پلٹ کر کوئی جواب دیا انہیں برے الفاظ میں، اور نہ کوئی ایسے ہم سوچ بھی نہیں سکتے ایسی باتیں۔ ہمارے سیوا نہیں ہے کہ ان سے برا سلوک کیا جائے۔ آپ سمجھنے کی کوشش کرو کہ فرض کرو کہ آپ ہندو ہیں، اگر میں یہ کہوں کہ اگر آپ مسلمان ہو تو آپ اپنی کرسی پر رہ سکتے ہیں، ورنہ کل سے اس آفس کو آنے کی ضرورت نہیں، تو آپ کا کیا رد عمل رہے گا؟ تب اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اس کے بعد سمجھ میں آنے کے وہ سمجھ گیا کہ معاملہ کیا ہے۔ ہاں، یہ عقیدہ کا معاملہ ہے سر، اس لیے آپ ذرا اس کو حل کرنے کی کوشش کیجیے۔ تب جو ہے نا دوسرے دن وہ اسکول کو آئے، اور اسکول کا آ کر وہ ہیڈ ماسٹر سے جو ہے نا ان کو ڈانٹا کہ کیوں نہ کیا اس میں عقائد کی بنیاد پر یہ لوگوں کو اسکول کو سے دور کر رہے ہیں۔ یہ ٹیچر کو انہوں نے نوکری تھوڑی دی ہے، گاؤں والوں نے۔ اس طرح سے جو تم نے رویہ اپنایا ہے وہ غلط منا۔ اگر ان کو اسکول میں سے کوئی تکلیف دی گئی تو ہم بہتر وہ ہیڈ ماسٹر جو ہے آپ کو ڈسمس کر دیں گے یہاں سے۔ تو ہیڈ ماسٹر گھبرا گیا۔ وہ اچھی بات ہے سر، میں ان کے باتوں میں آ گیا تھا، وہ لوگ مجھے ڈرانے دھمکانے لگ گئے تھے، اس لیے میں مجبور ہو کر ان کو ایسا کیا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ان کو قریب آنے نہیں دینا اسکول کے، اور دیکھا بچوں کو بلا کر وہ پوچھے بھی کہ ٹیچر آپ کو کیا پڑھاتے ہیں؟ وہ بچے یہی گواہی دیے، ایسا جو بھی کتابوں میں وہی پڑھاتے ہیں، وہ تو ہمیں کلمہ بھی پڑھاتے ہیں بعض وقت۔ اس طرح سے وہ گواہی دے دیے بچے تو معصوم ہوتے ہیں۔ کبھی ٹیچر نے ایسا ویسا کچھ بھی نہیں کہا ہمارے سامنے جو اس کا اسلام یا کسی کے خلاف باتیں ہوں، ایسی کوئی بات ہمیں تعلیم نہیں دی گئی۔ پھر اس طرح سے مخالفت بھی دور ہو گئی۔ بعد میں سمجھ میں آیا کہ جو ہم سے گھر سے نکالا تھا، آخر میں اس کے ہی اولاد نے اس کو اس کے گھر سے نکال دیا، اور بارش ہو رہی تھی اس کے باوجود بھی اسے گھر میں نہیں لیا گیا۔ ہم چاہتے تو نہیں، ہمارے دل تو ہر ایک سے جیسے کہ لو فار آل ہیٹریڈ فار، یہ ہمارا نعرہ ہی نہیں بلکہ یہ ہمارا عمل ہے، ایک لائے عمل ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے مخلوق سے اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ جماعت احمدیہ فی الواقع کسی سے نفرت نہیں رکھتی، اس وجہ سے نہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں گے، بلکہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی کیا اس وجہ سے ہے کہ تاکہ دنیا کو اللہ کی عبادت اور اس کی مخلوق سے محبت کیا چیز ہوتی ہے یہ درس دیا جائے دنیا کو۔ یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ جیسے کہ علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ دنیا میں میرا کوئی دشمن نہیں، کہ میں تم سے ان غلط افراد کا دشمن ہوں جو کہ حق کو چھپانے کی خاطر کرتے ہیں۔ میں خلاصہ کرنے باتیں کر رہا ہوں۔ ہماری تعلیم ہے، ہر ایک خلیفہ نے اسلام کی خاطر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر اور مخلوق کی ہمدردی کے جذبات ہی کو ابھارتی ہے۔ اس کے علاوہ احمدیت ہے کیا چیز؟ احمدیت ایک کامل محبت کا نام احمدیت ہے، ایک کامل سچائی کا نام محبت ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے ایک ایک قول کی تائید کا نام احمدیت ہے۔ بس یہ عظیم نعمت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جل اپنے وعدے کے مطابق کہ جیسے کہ اس نے سورہ مجادلہ میں فرمایا، کتب اللہ انا اغلبنا انا ورسولی، یقیناً اس کا وعدہ، ہم اس کا نشان کو ہر احمدی پورے شان کے ساتھ یہ جلوہ دیکھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کو جو گالیاں دینے والے گالیاں دیتے ہی رہے، تکلیف دینے والے تکلیف دیتے ہی رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ تھا اس نے وعدہ پورا کر کے آج قادیان جیسے گمنام بستی سے دنیا کے 215 ممالک میں اس کے پیغام کو، اس کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کا ڈنکا بجا رہا ہے، اس کا غلبہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ وہ دن دور نہیں کہ جدھر نظر اٹھا کر آپ دیکھیں گے وہاں احمدیت ہی احمدیت نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے خلیفہ حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ عزیز کی اس بابرکت قیادت میں احمدیت کا غلبہ ہمیں دیکھنا نصیب کرے، آمین آمین۔ جزاک اللہ محمد اسماعیل صاحب، بہت ایمان افروز واقعہ تھا۔ آخر میں اگر آپ جو مخالفین ہیں ان کے لیے ایک پیغام دے دیں 2 منٹ کا، تو پھر اس سے ہم انٹرویو کو ختم کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ تو پیغام یہی ہے ہمارے بھائیوں کو کہ دیکھو، دوسروں پر تکیہ نہ کرو، ایمان تو اپنا ہے، اپنے ایمان کا خوف کرو، اللہ تعالیٰ کا خوف کرو، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کرو، یہ جانے کی کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کا رسول ہم سے کیا چاہتا ہے۔ کیا ایسا وقت آئے گا دنیا پر
کہ جب ایمان نام کے لیے ہوگا، جب قرآن رسم کے لیے ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر سے دین کے اسلام کو زندہ کرنے کے لیے، اس کی شریعت کو قائم کرنے کے لیے مسیح موعود کو بھیجنا ہے، نہ کہ مسیح موعود کا بھیجنا کسی اور کام کے لیے ہے۔ بس کیا تم نہیں چاہتے ہیں کہ خلافت کے ذریعے ساری دنیا کی آبادی، ساری دنیا کے ایک مسلم اکٹھے ہوں، ایک ہاتھ پر ہم جمع اٹھنے والے ہوں، ایک ہاتھ پر بیٹھنا؟ تم چاہتے کیا ہو؟ تو بس اپنی عقل سے یہ قرآن و حدیث کو غور کرنے کی کوشش کرو، اور خلافت جیسی عظیم نعمت جو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو، امت محمد کا عطا کیا ہے، اس نعمت کی قدر کرو اور توڑ پھوڑ سے باز آ جاؤ، فساد سے باز آ جاؤ۔ دنیا بہت ہو چکا، دنیا میں کافی بدنام کر چکے اسلام کو اور ناموس اسلام کو۔ بس اللہ تعالیٰ کے خاطر غور کرو، اس علماء سوء سے پرہیز کرو، ان کی باتوں میں مت آؤ، یہاں تک کہ انہیں بندر اور سور تک آ گیا۔ ایسے تم کیسے رہنمائی کے توقع رکھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ تمہیں صحیح عقل سلیم عطا کرے اور خلافت جیسے نعمت کو اپنانے کی توفیق کرے۔ بس اپنے آپ سے سوچو، قرآن پر غور کرو، قرآن کو اپنا حفظ جان بناؤ، قرآن سے محبت کرو، تمہیں سیدھا راستہ ملے گا۔ یہی وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، بس متقی بنو، اللہ تعالیٰ یقیناً تمہیں ہدایت سے نوازے گا۔ جزاک اللہ۔ آمین، جزاک اللہ محمد اسماعیل صاحب۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ جو بھی مخالفین اور غیر احمدی مسلمان یہ ویڈیو دیکھے، اللہ ان کو بھی حقیقی اسلام کو قبول کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ محمد اسماعیل صاحب، آج آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت سے تھوڑا ٹائم دیا، تو اللہ آپ کو صحت دے اور لمبی عمر دے، اور آپ کے ذریعے سے اور لوگ بھی اسلام احمدیت میں انشاءاللہ شامل ہوں۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ورحمۃ اللہ۔ If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. سفينا صل على محمد